سلطان شاداب صحرا میں تنہا سفر کر رہا تھا۔ اس کا دل ڈوب رہا تھا، دل پر ایک بوجھ سا تھا۔ اس نے تنہا سفر کرنے کا فیصلہ کیا تاکہ اسے کچھ سوچنے سمجھنے کا وقت مل سکے اور اپنے ماضی کے گناہوں پر غور کرے جو اس سے انجانے میں ہوئے تھے۔ رات کے اندھیرے نے سارے صحرا کو تاریک کر لیا تھا اور چاند کی ٹھنڈی چاندنی پورے صحرا میں ہلکی سی روشنی بکھیر رہی تھی۔ سلطان محل سے اپنا گھوڑا اور ایک تلوار لے کر نکلا تھا۔ گھوڑے نے آدھے راستے پر ہی ساتھ چھوڑ دیا۔ چلتے چلتے سلطان ایک بڑے پتھر کے ساتھ ٹیک لگا کر لیٹ گیا اور چاند تاروں کو گھورتا رہا۔ پھر اس کے دل پر ایک خوف کی لہر دوڑی اور پورا جسم گرما گیا۔ آنکھوں میں نمی تھی اور اپنے بیٹے کو یاد کرنے لگا، اس کے بچپن کے ہنستے کھیلتے دن اور جوانی کے جذبے کو، کیسے وہ تلوار بازی کی مشق کرتا تھا۔ پھر اس کی زوجہ کی چیخیں اس کی کانوں میں گونجنے لگی جب وہ چیخ چیخ کر اس کی بے گناہی بیان کر رہی تھی۔ یہ ایک سازش ہے، شہزادہ بے قصور ہے۔ لیکن سلطان نے ایک نہ سنی اور اس کی گردن اڑا دی۔ ایک بے قصور شہزادہ انصاف کے تقاضے پورے کرتے ہوئے مارا گیا۔ اسے یاد آیا جب شہزادہ کرامتیوں سے بات کر رہا تھا تو سلطان جھاڑیوں کے پیچھے سے اسے دیکھ رہا تھا۔ اسے یاد آیا اس نے اس کا چہرہ نہیں دیکھا تھا، کپڑے اور ہاتھ میں پہنی ہوئی انگوٹھی دیکھی تھی جو اسے اس کی والدہ نے جنگی تربیت مکمل ہونے پر دی تھی۔ شہزادہ کرامتیوں کے ساتھ مل کر سلطان کو مارنے کے منصوبے بنا رہا تھا۔ سلطان سوچتا ہے کہ کاش اس آدمی کو میں نے اسی وقت ہی مار دیا ہوتا۔ اس نے دھوکے اور چالاکی سے مجھے میرے بیٹے کے خلاف کیا جبکہ وہ مجھ سے مخلص تھا۔ اسے وہ وقت یاد آیا جب اس نے وزراء اور امراء کے سامنے دربار میں اس کے غدار ہونے کا اعلان کیا اور اسے سزائے موت سنائی۔ وہ وقت یاد آیا جب شہزادے نے بے گناہی کا رونا رویا، بے گناہی کا یقین دلانے کی کوشش کی، لیکن کوئی ثبوت نہ ملنے کی صورت میں اسے مار دیا گیا۔ سلطان کو یاد آتا ہے کہ جب وزیر اعظم نے اسے کرامتیوں کے بارے میں بتایا تھا کہ یہ ان کی ایک سازش ہے۔ سلطان پوچھتا ہے کہ کرامتی کون ہے؟ وہ بتاتا ہے کہ یہ ہمدان کرمت کے پیروکار ہیں، مسلمانوں کو صدیوں سے پریشان کرتے آ رہے ہیں۔ صدیوں پہلے ہجر اسود کو بھی انہوں نے چرایا تھا۔ ان پر مسلمانوں کا خون حلال ہے۔ یہ عرب سے بر صغیر آئے ہیں۔ سلطان التمش نے انہیں ختم کرنے میں کوئی کسر نہ چھوڑی تھی۔ اب بچے کچھ کرامتی پھر سے ابھر رہے ہیں، مسلمانوں کی نسل کشی کرنا چاہتے ہیں۔ سلطان کو نیند نہیں آ رہی تھی، اسی طرح رات گزر گئی۔ سلطان آنکھیں بند کیے ہوئے بیٹھا ہی تھا کہ کسی نے اس کی گردن پر تلوار رکھ دی۔ دوسری جانب قصر سلطانی کے باغیچے میں ملکہ اداس بیٹھی تھی، شہزادے کی خون سے لت پت قمیض لیے اداس بیٹھی۔ اسے کسی چیز کا ہوش نہ تھا، اسے خیال نہ تھا کہ سلطان محل میں موجود نہیں ہے۔ پھر ایک دن وزیر اعظم ہمت کر کے ملکہ سے سوال کرتا ہے کہ سلطان کہاں ہیں؟ تو ملکہ بوکھلا جاتی ہے۔ اسے یاد آتا ہے کہ وہ ایک ماں نہیں بلکہ پوری سلطنت کی ملکہ ہے اور بادشاہ کی غیر موجودگی میں سب اسی کو ہی دیکھنا ہے۔ ملکہ وزیر اعظم سے کہتی ہے کہ سلطان اپنے دربار یا محل میں ہوں گے۔ وزیر اعظم نے کہا کہ وہ یہاں کہیں نہیں ہے۔ ملکہ وزیر اعظم کو حکم دیتی ہے کہ سلطان کو ان کو سیر و تفریح کے مقامات اور ان جگہوں پر تلاش کیا جائے جہاں وہ اکثر جایا کرتے ہیں۔ یہ حکم دے کر وہ بادشاہ کے حجرے کی طرف چل دی تاکہ وہاں سے کچھ پتہ چل سکے کہ وہ اپنے ساتھ کیا کیا چیزیں لے کر گئے ہیں۔ ملکہ کی نظر میز پر رکھے اس خط پر پڑتی ہے جو بادشاہ نے لکھا تھا، جس میں لکھا تھا کہ میری ملکہ، مجھے معلوم تھا کہ تم مجھے تلاش کرنے کی غرض سے میرے کمرے میں ضرور داخل ہوگی۔ مجھے معلوم ہو چکا ہے کہ شہزادہ احسان بے قصور ہیں اور مجھے یہ بھی معلوم ہو چکا ہے کہ ان سب کے پیچھے کرامتیوں کا ہاتھ ہے۔ انہوں نے ایک باپ کے ہاتھوں بیٹے کو قتل کروایا ہے۔ میں جس تکلیف میں ہوں، میرا یہ دل خون کے آنسو رو رہا ہے۔ میں خود کو سزا دینا چاہتا ہوں۔ یہ مجھ سے کیا ہو گیا ہے؟ میرے اس گناہ پر شاید میرا رب بھی مجھے معاف نہ کرے۔ میں تم سے کیسے نظریں ملاؤں گا؟ میں اپنے کیے پر بہت شرمندہ ہوں، اس لیے میں یہ محل چھوڑ کر کچھ عرصے کے لیے دور جا رہا ہوں۔ مجھے تلاش نہ کرنا، محل میرے لیے زندان بن چکا ہے اور ہو سکے تو مجھے معاف کر دینا۔ خط کو پڑھ کر ملکہ کا پورا جسم کپکپانے لگتا ہے۔ تیسری جانب کرامتی سرنگ کے اندر اپنی جیت کا جشن منا رہے تھے، ناچ گانا اور شرابیں نوش کر رہے تھے۔ ان کا ایک سردار شراب کا گلاس ہاتھ میں لیے ایک تقریر کرتا ہے، میرے ساتھیوں، آج کی شام بہت خاص ہے۔ آج ہماری جیت کا دن ہے۔ ہم نے ان مسلمانوں کو سبق سکھانا ہے۔ آج ہماری جنگ کا پہلا موقع فتح ہوا۔ ہم سب مل کر اپنے آباء و اجداد کا بدلہ لیں گے، اس سلطنت کے ٹکڑے کر کے رکھ دیں گے۔ اسی کے ساتھ حال میں موجود تمام کرامتی شور و غل کرنے لگتے تھے۔